السلام علیکم کلاس 10، کیا حال ہیں آپ سب کے؟ اچھا، پچھلی کلاس میں ہم نے 5 اشعار تک کی تشریحات کی تھیں اور آج ہم شعر نمبر 6 کی تشریح کریں گے۔ تو جن بچوں کے پاس اگر کام نہیں ہے تو وہ کام بھی کر سکتے ہیں، اور جن بچوں کے پاس کام ہے تو یہ ان کا جو ہے وہ ریویژن ہے، اس کو وہ پڑھیں گے، سنیں گے، سمجھیں گے اور یاد کریں گے۔ تو شعر نمبر 6 ہمارے پاس ہے نظم حمد کا۔ یہ لال و گوہر ہیں جو بکھرے پڑے، زمیں سے بھی ہیں ان میں اکثر بڑے۔ منزل بالا شعر میں شاعر اسماعیل میٹھی اللہ تعالیٰ کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے ستاروں کا ذکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آسمان پر ہیرے جواہرات کی طرح ہیں، جو اپنی چمک دمک سے ہمیں اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں اور رات میں آسمان کو روشن رکھتے ہیں۔ شاعر مزید کہتے ہیں کہ ان میں اکثر تو ہماری زمین سے بھی بہت بڑے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کی ایک واضح دلیل ہے کہ اتنے بڑے اجسام خلا میں تیر رہے ہیں۔ تو سمجھ میں آئی آپ کو تشریح اس کی؟ ٹھیک ہے، اس کا مفہوم بھی میں آپ کو واضح کر دیتی ہوں کہ ستاروں کا ذکر ہو رہا ہے کہ ستارے جو آسمان پر ہیں وہ کس کی طرح ہیں؟ وہ لال و گوہر کی مانند ہیں۔ اس طرح کے ہیرے جواہرات ہوتے ہیں، چمکتے دمکتے ہیں، اس طرح ستارے بھی آسمان پر چمک دمک رہے ہیں اور اپنی چمک دمک سے سب کو کیا کرتے ہیں؟ اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں کہ ہم ان کی طرف توجہ دیتے ہیں، ہمیں نظر آتے ہیں اور چمکتے ہوئے تو ہم کو دیکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھ کر ہم حیران ہوتے ہیں، کیونکہ رات کے وقت یہ پورے آسمان کو روشن رکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا، اب یہی بتائی جا رہی ہے بات اس شعر میں کہ زمین سے بھی ہیں ان میں اکثر بڑے۔ تو سائنسی لحاظ سے، تحقیق سے یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ کچھ ستارے جو ہیں وہ ہمارے زمین سے بھی جو ہیں وہ سائز میں بڑے ہیں، اور جو اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ تعالیٰ کتنا عظیم ہے، کتنی قدرت کا مالک ہے، اور اس کی ایک روشن دلیل ہے، یعنی کہ ہم اس سے اللہ تعالیٰ کی عظمت کو سمجھ سکتے ہیں، اس کی کبریائی کو ظاہر کر سکتے ہیں، بیان کر سکتے ہیں، اور پھر اتنے بڑے اجسام خلا میں تیر رہے ہیں۔ اب شعر نمبر 7 دیکھیے۔ یہ قائم ہے تیری ہی تقدیر سے، بندے ہیں پہم سخت زنجیر سے۔ اب اس شعر میں شاعر اللہ تعالیٰ کی تعریف اور توصیف بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ بڑے بڑے ستارے، یہ دیو ہیکل اجسام فلکی، سب اللہ تعالیٰ کی قدرت سے قائم و دائم ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ کے قائم کردہ اصولوں کے تابع ہیں، جسے ہم تقدیر کہتے ہیں۔ یہ اسی تقدیر کے ذریعے ایک دوسرے سے باہمی ربط میں ہیں، سب اپنے اپنے مداروں میں گھوم رہے ہیں، کوئی ایک دوسرے کے مدار میں خلل نہیں ڈالتا۔ تقدیر کی زنجیر نے ان کو باندھ رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت اس کائنات کو اپنے احاطے میں لیے ہوئے ہے۔ احاطے میں لیے ہوئے ہے مطلب چھائی ہوئی ہے، سب کچھ اس کی احاطے میں ہے، سب کچھ اس کے قبضہ قدرت میں ہے۔ صحیح، اب آ جاتے ہیں ہم شعر نمبر 8 پہ۔ شعر نمبر 8 ہے، وہ زنجیر کیا ہے کشش باہمی، وہ زنجیر کیا ہے کشش باہمی، نہ اس میں خلل ہو نہ بیشی کمی۔ منزل بالا شعر میں شاعر اللہ تعالیٰ کی تعریف اور توصیف بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ تقدیر کی وہ زنجیر جس نے ستاروں، سیاروں اور تمام اجسام فلکی کو باندھ رکھا ہے، وہ ان کی آپس میں کشش ہے، ان کی آپس میں کشش ہے۔ اس کشش کو آج سائنس کشش ثقل کا نام دیتی ہے۔ یہی کشش ان اجسام فلکی کو اپنے مدار میں قائم و دائم رکھتی ہے، دوسرے اجسام فلکی کے مدار میں خلل یا رکاوٹ پیدا نہیں ہوتی، اور نہ ہی ایک کی وجہ سے دوسرے میں کوئی کمی بیشی ہوتی ہے۔
یہی اللہ تعالیٰ کا قانون ہے، یہی ان کی تقدیر ہے۔ یہ تھے شعر نمبر 8 کی تشریح۔ اب شعر نمبر 9 کو کاپی ڈاؤن کریں گے آپ۔ جن بچوں کے پاس کام نہیں ہے وہ شعر نمبر 9 کاپی ڈاؤن کریے، اور جن کے پاس ہے وہ اپنی کاپی کھول کر ساتھ ساتھ اس کے پڑھتے جائیں گے اور سمجھتے جائیں گے۔ شعر نمبر 9 ہے ان سب کا آئین ایجاد ایک، ہنر ایک ہے اور استاد ایک۔ منجا بالا شعر میں شاعر اللہ تعالیٰ کی تعریف و توصیف بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ساری کائنات اور اس کے اندر تمام اشیاء کی تخلیق کا اصول بھی ایک ہے۔ یہ میرے رب کا کمال ہے جو واحد و یکتا ہے، وہی اس ساری کائنات اور اس کے اندر ایک ایک چیز کا خالق اور اس کو چلانے اور پالنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اس کی تخلیق کرنے سے پہلے بھی موجود تھی اور ان کے ختم ہونے کے بعد بھی موجود رہے گی۔ وہ جب چاہے گا لمحہ بھر میں یہ سب کچھ تباہ و برباد اور ختم ہو جائے گا، مگر وہ قائم رہے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات اس کائنات سے ماوراء ہے، وہ لازوال ہے، وہ لافانی ہے۔ ٹھیک ہے بچوں، اس طرح سے 9 اشعار کی تشریحات میں نے آپ کو دے دی ہیں، یقیناً آپ کو سمجھ میں بھی آ گئی ہوں گی۔ ٹھیک ہے، اچھا اب ہمارے پاس ہے اس کے سوال جواب، جو کہ ہم انشاءاللہ اگلی کلاس میں کریں گے۔ یہاں تک کہ آپ تشریحات کرنی ہیں اور اس کو بار بار پڑھنا ہے تاکہ آپ کو ازبر ہو جائے۔ اگلے لیکچر تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔